19ویں صدی کے آخر میں جب نکولا ٹیسلا کا نام نیو یارک کی گلیوں میں گونج رہا تھا، تب بھی کم ہی لوگ جانتے تھے کہ ان کی ذہانت صرف بجلی اور وائرلیس کمیونیکیشن تک محدود نہیں تھی۔ ٹیسلا کے پاس ایک خفیہ ایجاد تھی جو ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی، ایک ایسی خوفناک تخلیق جس کو اگر دنیا کے سامنے لایا جاتا تو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا۔ یہ سب 1898 میں شروع ہوا جب ٹیسلا نے اپنی نئی تخلیق کا اعلان کیا، ایک ایسا آلہ جو حقیقت کے مادی بناؤ کو ہی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دنیا نے اسے صرف ٹیسلا کے ایک اور عجیب و غریب خیال کے طور پر لیا، شاید صرف ایک فینٹسی، ایک بے تکا خواب، لیکن سچائی کہیں زیادہ تاریک تھی۔ ٹیسلا کی فطری قوتوں کو سمجھنے کی جستجو، چاہے وہ کائنات کو چلانے والی توانائی ہو وہ باریک احتیاطات جو تمام مادی چیزوں میں گونجتے ہیں، نے انہیں ایسی ٹیکنالوجیز پر تجربات کرنے کی ترغیب دی جو ان کے وقت سے بہت آگے تھیں۔ ایک رات شدید تنہائی کے بعد وہ اپنے لیب سے باہر نکلے، آنکھوں میں ایک چمک تھی اور ایک نئی تخلیق ان کے ہاتھ میں تھی، ایک ایسی ایجاد جو سائنس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی اور دنیا کو ایسی ہولناکیوں کا سامنا کراتی جن کے لیے انسانیت تیار نہیں تھی۔ یہ آلہ جسے ٹیسلا نے کرونوسنتھسائزر کا نام دیا تھا، وقت کے مختلف احتیاطات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ٹیسلا کا کرونوسنتھسائزر ایک ایسا آلہ تھا جو نہ صرف ماضی اور مستقبل کے مختلف لمحات کو محسوس کر سکتا تھا بلکہ ان کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتا تھا۔ ٹیسلا نے اس آلے کی طاقت کا اندازہ اس وقت لگایا جب اس نے اس کی پہلی آزمائش کی۔ یہ آلہ کسی زمانے کو دوبارہ ترتیب دینے، کسی خاص لمحے کو دوبارہ زندہ کرنے احاطہ کے اس لمحے کے اثرات کو موجودہ دنیا میں پلٹانے کی طاقت رکھتا تھا۔ ایک رات ٹیسلا نے اس آلے کی مدد سے ماضی میں واقع ہونے والے ایک عظیم حادثے کی دوبارہ تخلیق کی۔ اس حادثے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹیسلا نے اپنی عجیب و غریب مشین کو چلایا اور اس لمحے کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن اس بار چیزیں مختلف ہو گئیں۔ وہ حادثہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات موجودہ دنیا میں بھی گہرے ہونے لگے۔ جیسے ہی ٹیسلا نے آلے کو مزید استعمال کیا، اس نے محسوس کیا کہ ماضی کے واقعات موجودہ وقت پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور یہ اثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن اس نے ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف کیا، جب انسان ماضی یا مستقبل میں مداخلت کرتا ہے تو نہ صرف وہ لمحہ بدلتا ہے بلکہ اس کی موجودگی کی حقیقت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بار آلے کا استعمال دنیا کی حقیقت میں چھوٹے چھوٹے شگاف پیدا کرتا جو آخرکار بڑے تباہ کن اثرات کا باعث بن سکتے تھے۔ ٹیسلا نے اس راز کو دنیا سے چھپانے کی ٹھانی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس آلے کا استعمال غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو یہ انسانیت کی تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اس آلے کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی بجائے اسے ایک خفیہ مقام پر چھپا دیا جہاں صرف وہی پہنچ سکتے تھے جو اس کے راز کو سمجھتے اور ان کی قدر کرتے۔ سالوں تک ٹیسلا نے اس آلے کی موجودگی کو دنیا سے چھپائے رکھا اور ان کے آخری ایام میں یہ راز ایک دل دہلا دینے والی حقیقت بن چکا تھا۔ ٹیسلا کی موت کے بعد اس کے کاموں کو حکومتوں اور کارپوریٹس کے طاقتور اداروں نے خفیہ طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آلہ غائب ہو چکا تھا۔ آج بھی یہ سوال ذہنوں میں ہے، کیا ٹیسلا کا کرونوسنتھسائزر ابھی تک کہیں موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم اس کی طاقت کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹیسلا کے اس خوفناک اختراع کے راز ابھی تک دنیا سے چھپے ہوئے ہیں اور اس کی حقیقت کا سامنا کرنا شاید انسانیت کے لیے بہت دیر ہو چکا ہو۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علم کی طاقت ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے اور کبھی کبھار کچھ چیزوں کا پتہ چلنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ ٹیسلا نے جو کچھ تخلیق کیا تھا وہ شاید انسانوں کے ہاتھ میں آ کر ایک زہر بن سکتی تھی اور اس لیے اس نے اسے چھپانے کا فیصلہ کیا۔ ٹیسلا نے جو کرونوسنتھسائزر ایجاد کیا تھا اس کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی جو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا۔ وہ صرف ماضی اور مستقبل کے لمحوں کو دوبارہ تخلیق نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے وقت کے قدرتی بہاؤ کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس آلے کی مدد سے ٹیسلا نے جو تجربات کیے وہ صرف انسانی فہم سے باہر نہیں تھے بلکہ وہ کائنات کی ساخت اور قدرتی قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ایک دن ٹیسلا نے آلے کو اس حد تک چلایا کہ اس نے محسوس کیا کہ وقت کی پرتیں ایک دوسرے میں گئیں۔ وہ اس لمحے میں جا پہنچا جب وہ ایک متعازی حقیقت میں داخل ہو گیا، ایک ایسی دنیا جو بالکل ہماری دنیا کی طرح تھی لیکن اس میں ہر چیز مختلف تھی۔ اس دنیا میں ٹیسلا کا کام کامیاب ہو گیا تھا اور اس کے اختراعات نے انسانیت کی تقدیر بدل دی تھی، لیکن جب اس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا تو اس نے ایک خوفناک بات محسوس کی، وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ خود اپنی حقیقت کو بھی بدل رہا تھا۔ ٹیسلا نے اس بات کو سمجھا کہ وقت کا یہ کھلواڑ ایک دوسرے کی حقیقتوں کو مٹا سکتا ہے اور نئے امکانات کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی غیر معقول خطرات بھی لے کر آتا ہے۔ اگر ایک حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوسرے دنیا میں غیر متوقع رد عمل ہو سکتا ہے اور انسانیت کی تقدیر کے بارے میں ہمارے تصورات ایک لمحے میں ٹوٹ سکتے ہیں۔ ایک دن ٹیسلا نے محسوس کیا کہ آلے کے استعمال کے بعد اس کے ارد گرد عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگے۔ یہ آوازیں کسی انسان کی نہیں تھیں
بلکہ کسی دوسرے جہان سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ آوازیں کچھ ایسی تھیں جیسے کوئی بگڑی ہوئی حقیقت کی گونج ہو، جو وقت کے مختلف لمحوں سے چھن کر اس کی دنیا تک پہنچ رہی تھی۔ ٹیسلا نے اس پر تحقیق کی اور معلوم کیا کہ آلے کے ذریعے وہ نہ صرف ماضی اور مستقبل کی حقیقتوں کو متاثر کر رہا تھا، بلکہ مختلف جہانوں اور متوازی حقیقتوں کے درمیان ایک پل بھی بنا رہا تھا۔ اس کا آلہ ان تمام جہانوں سے جوڑ رہا تھا جو کسی نہ کسی طریقے سے ہماری حقیقت سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن ان آوازوں اور اسروہے کو ٹیسلا نے خطرناک سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اس آلے کا استعمال روکنا ضروری ہے۔ ایک رات ٹیسلا نے کرونوسنتھیسائزر کا آخری تجربہ کیا۔ اس نے اس آلے کو زیادہ طاقت سے چلایا اور ایک ایسے لمحے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے خوفزدہ کیا تھا، وہ لمحہ جب ایک عظیم سانحہ ہوا تھا اور کئی بے گناہ جانے گئے۔ اس آلے نے ایک ایسا دروازہ کھولا جس کے ذریعے وہ کسی اور دنیا میں جا پہنچا۔ وہاں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی مداخلت سے دنیا میں تباہی اور اختتام آ رہا ہے۔ وہ لمحے کی سنگینی اور اس آلے کے اثرات کو سمجھ کر ٹیسلا نے فیصلہ کیا کہ اس آلے کو ہمیشہ کے لیے چھپا جائے گا۔ اس نے کرونوسنتھیسائزر کو ایک محفوظ جگہ پر دفن کر دیا اور اس کی موجودگی کو اپنے سب سے قریبی لوگوں سے بھی چھپایا۔ ٹیسلا کی موت کے بعد اس کے راز کو تلاش کرنے کے لیے کئی حکومتیں اور کارپوریٹ ادارے متحرک ہو گئے، لیکن آلہ غائب تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آلہ آج بھی کہیں موجود ہے، کسی پوشیدہ مقام پر دفن، انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اسے دوبارہ دریافت کرے۔ ٹیسلا کا خوفناک اختراع آج بھی ایک راز ہے، اور شاید یہ راز کبھی کھل نہ سکے۔ وقت اور حقیقتوں سے کھیلنے والی اس مشین کو کھوجنا انسانیت کے لیے ایک انتہائی خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس آلے کی طاقت کو دوبارہ کھولنا کسی کے بس میں نہیں، اور شاید یہی بہتر ہو کہ یہ راز اسی طرح دفن رہے تاکہ ہم اپنی حقیقت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹیسلا کا خیال تھا کہ انسانوں کو اس قسم کی طاقت سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف دنیا بلکہ کائنات کی توازن بھی متاثر ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے اختراعات کو اس لیے چھپا تاکہ وہ انسانوں کے ہاتھوں میں ایک مہلک ہتھیار نہ بنے۔ آج بھی یہ سوال باقی ہے، اگر کرونوسنتھیسائزر دوبارہ دریافت ہو جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا، اور کیا ہم پھر سے اس کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹیسلا نے جو چیز چھپائی تھی وہ شاید ہمیں اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی طاقت دے سکتی ہے، لیکن کیا ہم اس طاقت کو سنبھالنے کے قابل ہیں؟ ٹیسلا کا کرونوسنتھیسائزر صرف ایک آلہ نہیں تھا، بلکہ ایک دروازہ تھا، ایک دروازہ جو مختلف وقتوں، جہانوں اور امکانات میں کھلتا تھا۔ یہ آلہ وقت کو ایک لچکدار مواد کی طرح سمجھتا تھا جسے شکل دی جا سکتی تھی، اور ٹیسلا اس میں اتنا مہارت رکھتا تھا کہ وہ وقت کے دھارے کو موڑ سکتا تھا، ماضی کی غلطیوں کو سدھار سکتا تھا، مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دے سکتا تھا۔ لیکن اس کی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات بھی خوفناک اور غیر متوقع تھے۔ ٹیسلا نے ایک دن آزمایا کہ آیا وہ ماضی میں جا کر تاریخ کو بہتر کر سکتا ہے۔ اس نے اس آلے کو چلایا اور ایک لمحے میں ماضی کی ایک اہم تاریخ میں پہنچ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بڑے سائنسی تجربے کی ناکامی کے نتیجے میں ایک عظیم سانحہ پیش آیا تھا جس نے کئی جانیں لے لی تھیں۔ ٹیسلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سانحے کو روک کر اس دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے آلے کو فعال کیا، وہ جلد ہی سمجھ گیا کہ ماضی میں مداخلت کرنے کا ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹیسلا کا خیال تھا کہ اس نے جو اقدام کیا تھا وہ دنیا کے موجودہ حالات کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بدلے ہوئے حالات سامنے آئے وہ کسی اور ہی سمت میں جا رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ماضی کی ایک چھوٹی سی تبدیلی نے پورے وقت کے دھارے کو بدل دیا تھا۔ یہ ایک ایسا اثر تھا جو ان دیکھے نتائج پیدا کر رہا تھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ وقت کی تخریب سے دنیا کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ ایک دن ٹیسلا نے آلے کی طاقت کا ایک نیا تجربہ کیا اور محسوس کیا کہ جیسے ہی وہ وقت میں داخل ہوتا ہے، وہ نہ صرف ماضی مستقبل میں جا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ وقت کے دائرے میں دراڑیں بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ ان دراڑوں نے مختلف جہانوں اور متوازی حقیقتوں کے درمیان دروازے کھول دیے تھے۔ ٹیسلا نے ان دراڑوں سے آنے والی آوازوں کو سنا۔ یہ آوازیں کسی انسان کی نہیں تھیں، بلکہ یہ ایسی آوازیں تھیں جو مختلف دننگ سے آ رہی تھیں، آوازیں جو ماضی اور مستقبل کی لکیروں سے چائٹ کر آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں اس کو اس بات کا اشارہ دے رہی تھیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ نہ صرف اس کی دنیا کے لیے خطرناک ہے، بلکہ ان دننگ کے لیے بھی جو اس کے شعور سے باہر ہے۔ یہ آوازیں صرف گونج نہیں رہی تھیں، بلکہ ان میں ایک پیغام بھی چھپا تھا، ایک پیغام جو ٹیسلا کی تخلیقات اور تجربات کے نتائج سے متعلق تھا۔ جیسے ہی ٹیسلا نے آلے کا استعمال کیا، اس نے اپنی دنیا میں بگاڑ محسوس کیا۔ یہ بگاڑ صرف وقت کے دھارے میں نہیں تھا، بلکہ اس کی موجودگی اور حقیقت میں بھی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اعمال صرف اس دنیا کے اثرات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسرے جہانوں میں بھی حقیقت کے دھارے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ٹیسلا نے فیصلہ کیا کہ اس کی مداخلتوں نے اس کی دنیا کے علاوہ دیگر جہانوں کی حقیقتوں میں بھی خلا پیدا کر دیا ہے۔ اس نے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی۔ وقت کو قابو میں رکھنا، حقیقت کی پرتوں کو چھونا ایک ایسا عمل تھا جو بہت زیادہ خطرات کو جنم دے سکتا تھا۔ آخر کار ٹیسلا نے اپنے اختراعات کو دنیا سے چھپانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کے ہاتھ میں یہ طاقت ایک تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔
اس نے کرونوسنتسازر کو ایک محفوظ مقام پر چھپایا جہاں اس کا علم صرف اس کے منتخب شاگردوں تک محدود تھا۔ ٹیسلا نے اس راز کو کبھی کسی کے ساتھ مکمل طور پر شیئر نہیں کیا، اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس آلے کی مکمل تفصیلات کو بھی گم کر چکا تھا۔ ٹیسلا کی موت کے بعد اس کے اختراعات اور مشینوں کو مختلف حکومتوں اور طاقتور اداروں نے اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کی، لیکن کرونوسنتسازر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ کیا ٹیسلا نے اپنے راز کو دفن کر دیا تھا؟ کوئی اور طاقتور قوت اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی تھی؟ آج تک دنیا کے کچھ سب سے بڑے سائنسدانوں اور محققین کا ماننا ہے کہ ٹیسلا کا کرونوسنتسازر اب بھی کہیں موجود ہے، اور اس کا راز ہمیں مستقبل میں کبھی نہ کبھی ملنے والا ہے۔ لیکن کیا ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹیسلا نے جس راز کو چھپایا وہ شاید اب تک کے سب سے بڑے خطرے کی علامت ہے، اور اگر یہ راز دوبارہ کھل گیا تو اس کے اثرات صرف انسانیت نہیں بلکہ پوری کائنات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کیا ہمیں وقت کے دھاروں کو اس طرح سے چھونے کا حق حاصل ہے؟ کیا ہم اپنی تقدیر کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہمیں قدرتی قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹیسلا کا کرونوسنتسازر شاید ایک انتباہ تھا، ایک ایسا آلہ جو ہمیں بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ کچھ چیزوں کو کبھی چھونا نہیں چاہیے۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علم کی طاقت صرف انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ قدرت کے توازن کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے، اور اگر اسے چھیڑا جائے تو وہ ہمیں ایسی حقیقتوں کا سامنا کرا سکتی ہے جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ ٹیسلا کا کرونوسنتسازر صرف ایک مشین نہیں تھی، یہ ایک ایسی طاقتور ایجاد تھی جو اس کے دماغ کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس آلے کی ہر ایک لہر کے ذریعے ٹیسلا نے وقت، حقیقت اور کائنات کی ساخت پر سوالات اٹھائے تھے جنہیں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جو تجربات کیے وہ صرف ماضی اور مستقبل تک محدود نہیں تھے۔ ٹیسلا نے اس آلے کو ایک نیا دریچہ سمجھا تھا جو نہ صرف دنیا کے مختلف اوقات تک پہنچتا تھا بلکہ دوسرے جہانوں، شاید دوسرے کائناتوں تک بھی رسائی حاصل کرتا تھا۔ ایک دن ٹیسلا نے آلے کو اس حد تک چلایا کہ وہ اپنی حقیقت کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ کر کسی اور جہان میں جا پہنچا۔ اس نے جس دنیا کا سامنا کیا وہ ایک بالکل مختلف حقیقت تھی۔ یہاں انسانیت نے اپنی تقدیر کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ ٹیسلا کے اختراعات نے دنیا کی تقدیر بدل دی تھی، اور تمام سائنسی نظریات جو ہمارے لیے حقیقت سمجھے جاتے تھے وہ یہاں مختلف تھے۔ لیکن اس دنیا میں ایک خوفناک چیز تھی، وہ جو ٹیسلا نے بدلے وہ اپنے آپ میں ایک بدلا ہوا کائنات تھا۔ اس دنیا میں اس کی موجودگی ایک ناسازگار تغییر بن چکی تھی، اور جب اس نے اس حقیقت کو سمجھا تو اس کا دل دہل گیا۔ ٹیسلا نے جو کرونوسنتسازر ایجاد کیا تھا وہ صرف ماضی اور مستقبل کی لائنوں کو متاثر نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے اثرات کا دائرہ دیگر متوازی حقیقتوں تک پہنچ چکا تھا۔ ان متوازی حقیقتوں میں ٹیسلا کا ہر قدم ایک نئی لکیریں کھینچ رہا تھا جن کے اثرات ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے تھے۔ یہ حقیقت میں دراڑیں پیدا کر رہی تھی، ایک ایسا رد عمل جسے ٹیسلا حل کر رہ گیا۔ اس کے اعمال اور تجربات کی ایک لامتناہی سلسلے کی تخلیق ہو رہی تھی جہاں اس کی موجودگی ایک متوازی حقیقت میں بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ یہ دراڑیں تمام کائناتوں میں ایک لرزہ پیدا کر رہی تھیں، اور ٹیسلا یہ سمجھنے لگا کہ اس کی سادہ سی خواہشوں نے پورے کائنات کی توازن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ جس دنیا میں ہے وہ اب اپنی اصل حقیقت سے ہٹ چکی ہے۔ اس کے تمام تجربات اور اقدامات نے اس کے اپنے وجود کو متزلزل کر دیا تھا، اور اس کے اثرات اب اس کے علاوہ دوسری حقیقتوں میں بھی محسوس ہو رہے تھے۔ ٹیسلا کی اپنی تخلقوہے سے بے قابو ہونے کی یہ حالت دن با دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا کرونوسنتسازر اب ایک بوجھ بن چکا تھا، اور وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے تمام تجربات کے رد عمل کا غصہ اور خوف نہ صرف اس کی دنیا میں تھا بلکہ دوسرے جہانوں میں بھی پھیل چکا تھا۔ کچھ متوازی حقیقتوں میں جہاں ٹیسلا نے مداخلت کی تھی، قدرتی قوانین بے ترتیبی کا شکار ہو چکے تھے، اور ان دننگ میں تہ در تہ تباہی پھیل رہی تھی۔ کچھ حقیقتوں میں جہاں اس نے ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی تھی، اب وہی غلطیاں ان دننگ کے لیے سنگین خطرہ بن چکی تھیں۔ ٹیسلا کی ایجاد کے اثرات ان حقیقتوں میں نظر آ رہے تھے جہاں انسانی فطرت اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے ساتھ بے ترتیب طریقے سے جڑ چکے تھے۔ ٹیسلا کی فطرت ہمیشہ سے جستجو اور دریافت کی رہی تھی، لیکن اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی اختراعات کی شدت سے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے جسے انسان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس کے سامنے یہ سوال تھا، کیا وہ اس طاقت کو روک سکتا ہے؟ کیا اس نے جو دروازہ کھولا تھا وہ اب بند ہو سکے گا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی اختراعات کو دنیا سے چھپانا ضروری ہے، نہ صرف اپنی دنیا بلکہ ان تمام جہانوں کے لیے بھی جو اس کے اثرات سے متاثر ہو چکے تھے۔ ٹیسلا نے کرونوسنتسازر کو ایک محفوظ مقام پر دفن کر دیا جہاں نہ حکومتیں، نہ کوئی طاقتور ادارہ اور نہ ہی انسانوں کا عام فرد اس تک پہنچ سکے۔ اس نے خود کو اس نیا دروازہ بند کرنے کی ذمہ داری محسوس کی، لیکن ٹیسلا کا یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جو چیز وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب ایک ایسی حقیقت بن چکی تھی جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔
اس کے تجربات کے اثرات نے اس کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ ٹیسلا کی موت کے بعد اس کے پیچھے اس کے راز اور اختراعات کا ایک ایسا سراغ چھوٹ گیا جسے مختلف طاقتیں تلاش کرتی رہ۔ کئی لوگ اس کے کاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کرونوسنتھسائزر کا راز ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جس کی طاقت کو کوئی بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا، اور ٹیسلا کی آخری خواہش تھی کہ یہ راز کبھی بھی دنیا پر آشکار نہ ہو۔ آج بھی مختلف محققین اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ٹیسلا کا کرونوسنتھسائزر کہیں نہ کہیں چھپا گیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ اس آلے کو انفرادی طور پر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس آلے کو کسی خفیہ حکومت طاقتور ادارے نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، اگر یہ آلہ دوبارہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ نہ صرف تاریخ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ پورے کائنات کے توازن کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ ٹیسلا کا کرونوسنتھسائزر اب ایک ایسا راز بن چکا ہے جس کی موجودگی کو چھپایا گیا ہے، لیکن یہ سوال ابھی تک باقی ہے، کیا ہم اس طاقت کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس خوفناک ایجاد کا راز شاید کبھی نہ کھلے، لیکن ٹیسلا نے ہمیں ایک انتباہ دیا تھا، کچھ طاقتوں کو کبھی نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ ان کے اثرات ایک متوازی حقیقت کے دروازے کو کھول کر ایسی تباہی لا سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹیسلا کے کرونوسنتھسائزر کی تلاش ایک دنیا بھر میں خوف کی لہر دہانے والا واقعہ بن گئی۔ اس کے اختراعات نے نہ صرف سائنسی دنیا کو چونکا دیا بلکہ عالمی سطح پر اس کی تخلیقات کو ایک خوفناک سازش اور خطرے کے طور پر دیکھنے کی کوششیں کی گئی۔ یہ آلہ اس قدر طاقتور تھا کہ اگر اس کا راز کسی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ پوری دنیا کے مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا تھا۔ اس کی حقیقت کا کھوج لگانے والی عالمی تنظیمیں اور طاقتور حکومتیں اس کے پیچھے لگ گئیں، لیکن ان سب کو یہی خوف تھا کہ اگر یہ راز بے نقاب ہو گیا تو انسانیت کے ہاتھ میں ایسی طاقت آ جائے گی جسے کنٹرول کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ٹیسلا کی موت کے بعد اس کی باقیات اور اس کے رازوں کا پیچھا کرنے والے لوگ اس کے آخری پیغام کی تلاش میں تھے۔ اس نے الف